میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، جو لوگ اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کو۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور میں ایک نظم سناتا ہوں آپ سب کو، یہاں تمام ادیب بیٹھے ہیں، تمام بڑے بزرگ بیٹھے ہیں کہ میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا۔ آواز کے بڑے جادوگر یہاں بیٹھے ہیں، ایسے میں ہم شاعروں کا لفظوں سے کھیل پانا ہی بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے۔ مائک تھوڑا سا سیٹ کر دیں اور میں 5 منٹ آپ سے مانگتا ہوں کہ میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا۔ آپ کے پروگرام پر دلی تک کی نظریں ہیں، اس لئے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی تالیوں کا شور دلی تک خلل ڈالے لوگوں کی نیند میں۔ میں بولتا ہوں، تیار رہیے گا کہ میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مولا۔ اس کی مٹی پہ ہر ریت نچھاور کر دوں، اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں، اس کی مٹی پہ ہر ریت نچھاور کر دوں، اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں۔ گنگا جمنا تیری لہروں کی مقدس دھن پر ساری دنیا کا میں سنگیت نچھاور کر دوں، اس وطن سے میری نسبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ ایک بند پڑھتا ہوں اور آپ سب سے دعائیں مانگتا ہوں کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے، سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ اور اگلے 2 مصرے آپ کو ایک واقعے تک پہنچاتے ہیں، دعائیں دینا اگلے 2 مصرے پہ کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے، میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے، سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی۔ اب آئیے دوستو ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔
اے میرے چاہنے والوں، جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، تھوڑی سی توجہ اس آیت کریمہ پر بھی مرکوز کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے حسن ازل سے پیمانے وفا باندھنے والوں، اے اپنے محبوب کی یکتائی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے اپنے خالق و مالک کی خدائی کا اقرار کرنے والوں، اے غیبی حقائق پر یقین رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں، اے جنت و دوزخ اور جزا و سزا کو تسلیم کرنے والوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو عذاب سے۔ وہ رحمان اور رحیم اللہ جو چاہتا ہے کہ بندے جہنم میں جانے سے بچ جائیں، وہ بندوں کو محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور گھر والوں کو بھی، کیونکہ جہنم کا اور جہنم کے عذابوں کا برداشت کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس کی آگ انوکھی آگ ہے، اس کا ایندھن لکڑی نہیں ہوگی بلکہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے ذلول و جہول بندوں کو سمجھانے کے لیے نہ معلوم قرآن کریم میں کتنے ہی مقامات پر باری تعالیٰ نے جہنم کا، جہنم کی سزاؤں کا اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی اس مالک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا ہی میں بتا دیا ہے کہ جہنم میں کتنی سخت سزائیں ہوں گی۔ ایک عجیب نکتہ یہاں ایک عجیب نکتہ ذہن میں آ رہا ہے جو بعض اساتذہ سے سنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ متحدہ ہندوستان میں مشہور پنڈت دیانند سرسوتی نے اسلام پر اور قرآن پر مختلف اعتراض کیے تھے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ سورہ رحمان جسے تم لوگ قرآن کی زینت کہتے ہو، اس میں مختلف نعمتیں ذکر کر کے بار بار سوال کیا گیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جہاں تک پانی، جنت، پھلوں اور پھولوں کی نعمتوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں تو یہ سوال کرنا مناسب ہے کہ، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سورہ میں جہنم اور جہنم کی ہولناک سزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد بھی یہی سوال کیا گیا ہے، حالانکہ جہنم یا جہنم کی سزائیں تو کوئی نعمت نہیں ہیں کہ ان کا تذکرہ کر کے سوال کیا جائے۔ پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں، مثلاً آیت نمبر 35 میں ہے، تم دونوں جنوں اور انسانوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، سو تم ہٹا نہ سکو گے۔ اس آیت کے فوراً بعد فرمایا گیا، پس تم اپنے رب، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو دیانند سرسوتی کہنے لگا کہ معاذ اللہ، یہ تو بس بندی ہے، ورنہ جہنم کو اور جہنم کے عذابوں کو نعمت شمار نہ کیا جاتا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ 17 نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا کہ پنڈت صاحب، اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہمیں یہ بتا دے کہ اگر تم نے فلاں چیز کھائی تو تم فلاں خوفناک بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے واقعی جن جن لوگوں نے ان چیزوں کو کھایا وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو ہم اس حکیم اور ڈاکٹر کو اپنا محسن سمجھیں گے کہ اس نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا، چنانچہ ہم بچ گئے۔ جب دنیا کی کسی بیماری کے اسباب بتا دینے کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کو اپنا محسن سمجھ سکتے ہیں، تو ہم اس اللہ کو اپنا محسن کیوں نہ سمجھیں جس نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ جہنم کیا ہے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ یہ آگاہی اس کا سب سے بڑا احسان ہے، اور وہ ہمیں یہ آگاہی عطا کرنے کے بعد بجا طور پر سوال کر سکتا ہے، میرے بندو، میرا تم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ تمہیں دنیا میں آگاہ کر رہا ہوں کہ تمہاری بدعمالیاں تمہیں آگ کے اس گڑھے میں گرا دیں گی جس کے مختلف قسم کے عذاب تم برداشت نہیں کر سکتے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔